پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں رجیم تبدیلی کی سازش کا الزام بے بنیاد قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، ہمیں کیوں کسی حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ طالبان اور امریکہ کے پہلے ہی خوشگوار تعلقات ہیں۔ ہم 4 یا 5 دہائیوں سے افغانستان کے معاملات میں الجھے رہے ہیں، اب صرف ایک اچھے پڑوسی کی طرح امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے بھارت سمیت کسی بھی ملک سے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں، جب تک ان کے اقدامات ہماری حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ افغانستان سے دراندازی رکے گی تو معاہدہ برقرار رہے گا۔ افغانستان سے کسی بھی حملے کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ، روس کا خیر مقدم۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ خوش آئند، سیاسی اور سفارتی ذرائع سے اختلافات ختم کرنے کا عزم قابل تحسین ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا بیان، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ آئین میں ترمیم ہو چکی، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو معطل کرنا پڑے گا، پھر ہم 191 اے کی شق کو کیسے نظر انداز کریں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے، فرض کریں آپ کی بات مان لیں کہ سپریم کورٹ اور بینچ الگ الگ ہیں، تو پھر قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار لیا گیا ہے، بینچ کا نہیں۔ وکیل بولے، نئے بینچ کو کچھ اختیارات ملے لیکن سپریم کورٹ سے چھینے نہیں گئے۔ 191 اے کو آئین کی دیگر شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا، اکیلے نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، یہاں تو واضح لکھا ہے کہ آئینی بینچ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں۔ آرٹیکل 184(3) کے اختیارات آئینی بینچ کو منتقل ہو چکے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، اینٹی کرپشن عدالت کا چودھری پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ ملزمان کو 6 نومبر کو طلب کر لیا، شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلائل بھی مانگ لیے۔ MQM کا جماعت اسلامی پر کرپشن کا الزام، سندھ حکومت سے روڈ کٹنگ کے پیسوں کی تحقیقات کا مطالبہ، انکوائری مکمل ہونے تک بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر زور۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے، کئی کونسلر کرپشن کر رہے ہیں، 6000 گلیوں کا پیسہ لے کر صرف 6 گلیوں کا افتتاح کر رہے ہیں، اربوں روپے جماعت اسلامی کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، ان کے پاس شہر کو بہتر کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ضلع وسطی کی صورتحال دیکھ کر غزہ یاد آ جاتا ہے، غزہ میں امن کے بعد جماعت اسلامی کے چندے بند ہو گئے۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے اہداف کی تکمیل کے لیے اہم قدم، وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج IT پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ پروگرام کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کی ترقی اور ڈیجیٹل معیشت کا فروغ، فری لانسنگ، ای کامرس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں سہولیات پیدا ہوں گی، نوجوانوں کو روزگار کے وسیع مواقع ملیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹس کا اضافہ، 1,67,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ ستمبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت ثابت۔ IT برآمدات 3 ماہ میں ریکارڈ $1 ارب پر پہنچنا بھی مارکیٹ کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 1 سال کا بچہ پولیو وائرس سے متاثر، ملک میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 30 ہو گئی، خیبر پختونخوا سے 19 کیسز سامنے آ چکے۔ ملک بھر کے ماحولیاتی نمونوں میں بدستور پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف، 127 مقامات سے ماحولیاتی نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجے گئے، 44 کی رپورٹ مثبت آئی، سندھ کے 21، خیبر پختونخوا کے 10، پنجاب کے 8، بلوچستان کے 2 ماحولیاتی نمونے مثبت آئے۔ نیتن یاہو غزہ جنگ بندی معاہدے کو منسوخ نہ کر دے، ٹرمپ انتظامیہ پریشان، نائب صدر JD وینس اسرائیل روانہ، صہیونی وزیر اعظم کو جنگ بندی پر کاربند رہنے کی تنبیہ کریں گے، حماس کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا ورنہ انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کی دھمکی، ہماری طرف سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ہتھیار پھینکنے کے معاملے پر قومی قوتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں،
حماس کے ترجمان حازم قاسم کی عرب میڈیا سے گفتگو۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی قیدی کی لاش واپس کر دی، تعداد 13 ہو گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی 9 امریکی یونیورسٹیوں کو نئی پالیسی پر دستخط کے بدلے وفاقی فنڈنگ کی پیشکش۔ غیر ملکی طلبہ کی تعداد 15% تک محدود۔ قدامت پسند نظریات کی مخالفت کرنے والے شعبے بند کرنا ہوں گے۔ 7 امریکی یونیورسٹیوں کا دستخط کرنے سے انکار۔ امریکی حکومت کی پالیسی ادارہ جاتی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار پر آتش بازی پٹاخے چلانے سے فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین۔ نئی دلی 650 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں کے پنجاب پر بھی اثرات۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسموگ بڑھنے کا خدشہ، زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسموگ گنز کا استعمال۔ اور پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی پہلی اننگز 333 رنز پر تمام۔ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوسرے دن شاہین اسکور میں 74 رنز کا اضافہ کر سکے۔ باقی 5 وکٹیں دن کے پہلے ہی سیشن میں گر گئیں۔ سعود شکیل 66، سلمان علی آغا 45 رنز بنانے میں کامیاب۔ شاہین شاہ افریدی 0 پر آؤٹ۔ افریقی اسپنر مہاراج کی 7 وکٹیں۔ ہارمر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری، شاہینوں کی برتری ختم کرنے کے لیے کوشاں۔ جاپان میں نئی تاریخ رقم۔ ثناء تکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب۔ 465 ارکان کے ایوان میں تکائچی کو 237 ووٹ ملے۔ ستسوکی کتامایا کا پہلی خاتون وزیر خزانہ بننے کا امکان۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار پر آتش بازی پٹاخے چلانے سے فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین۔ نئی دلی 650 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں کے پنجاب پر بھی اثرات۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسموگ بڑھنے کا خدشہ، زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسموگ گنز کا استعمال۔ نئے امتحان سے پہلے نیا کپتان۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کی قیادت شاہین افریدی کو مل گئی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز پہلی آزمائش ہوگی۔ محمد رضوان سے 1 سال کے اندر تخت چھن گیا۔ وکٹ کیپر بیٹر نے 11 میچ ہارے، 9 جیتے۔ آسٹریلیا جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر سیریز ہرائی۔ ایشین چیمپئنز لیگ فٹ بال میں الاہلی نے الغرافہ کو 4 گول سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم نے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن بھی حاصل کر لی۔ حسام عوار کے 2 گول نے الاتحاد کو الشرطہ کے خلاف فتح دلا دی۔ ویانا اوپن ٹینس میں ڈیمنور کا فاتحانہ آغاز۔ آسٹریلوی کھلاڑی نے روڈینووو کو 6-4، 6-1 سے ہرایا۔ رشین کھلاڑی خاچانووو کو نیدرلینڈز کے گریگ سپار کے ہاتھوں شکست۔ بیسل اوپن میں ڈیوڈووچ نے سونیگو کو ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔